الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے 29ویں پارے میں سے سورۃ القیامہ کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں صحیح صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس سے پہلے بہت سارے دروس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہوا تھا کہ یہ انسان کی نجات کے لیے بہت ضروری ہیں، جن میں سے ایک چیز تھی ایمان، اور دوسری اعمال صالحہ، اور تیسری وتواصوا بالحق یعنی حق بات کی وصیت کرنا، اور تیسری تواصی بالصبر یعنی صبر کرنا، صبر کی وصیت کرنا۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے بہت سارے دروس ہوئے۔ ایمان کا تذکرہ بھی ہوا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ایمان کیا چیز ہے، اور پھر پچھلے 1-2 دروس کے اندر یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی کہ ایمانیات جو ہیں وہ 3 ایمانیات ہیں جن کا تذکرہ بہت قرآن مجید میں آتا ہے۔ ایک ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرا ایمان بالرسالت، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور تیسری چیز ہے ایمان بالآخرت یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن سب نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، سب نے وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، وہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور وہاں پر جزا اور سزا کا معاملہ وہاں پر ہوگا۔ چونکہ یہ آخرت کا تصور ایک ایسا تصور ہے کہ اس بارے میں لوگوں کے مختلف گروہ ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ پہلے سے ہی چلتے ہوئے آ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
مختلف قسم کے نظریات آخرت کے بارے میں پائے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی اور آج ہمارے موجودہ دور میں بھی آخرت کے حوالے سے مختلف تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور مختلف خیالات رکھنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ سورۃ القیامہ جو ہے اس میں آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بات کی ہے، فرمائی ہے، ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کے بارے میں لوگوں کے کیا کیا تصورات ہیں، اور قرآن مجید نے ان تصورات کا کیسے کیسے رد کیا ہے۔ تو عام طور پر 6 قسم کے تصورات ہیں آخرت کے بارے میں۔ ایک تصور ہے بالکل جسے ہم الحاد کہتے ہیں، دہریت کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بھی انکار اور آخرت کا بھی انکار۔ قرآن مجید نے اس طرح کے تصورات اور خیالات رکھنے والوں کا رد بھی فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 میں، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی اللہ کا بھی انکار کر دیا، بس زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ دنیا میں بس خود بہت لوگ زندہ ہوتے ہیں، خود بہت مر جاتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے کہ ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک اس قسم کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے، اگرچہ وہ کم تھے اس وقت، آج یہ ذہنیت رکھنے والے لوگ اس وقت زیادہ ہیں، اس وقت یہ کم تھے۔ یہ پورا جو روس ہے، یہ سارے کمیونسٹ جو ہے چائنا میں ہے اور مختلف ممالک میں ہیں جنہیں آج کے دور میں کمیونسٹ کہا جاتا ہے، یہ ان کا یہی نظریہ ہے، اور قرآن مجید نے اس نظریے کا رد اسی سورۃ قیامہ میں فرمایا۔ دوسرا نظریہ وہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، سورہ قاف کی آیت نمبر 3 میں، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذلک رجع بعید، تو پھر وہاں سے لوٹ جانا یہ بہت دور کی بات ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ پھر اٹھنا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ یعنی ان کا یہ تصور تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور اسی بات کو جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 اور 78 میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفہ، کہ فاذا هو خصیب مبین، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، پس وہ ہو گیا پھر جھگڑالو، وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو اس نے بھول گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ کہتا ہے کہ جب کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ ہو جائیں گی چورا چورا۔ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ہڈیاں جب چورا چورا ہو جائیں گی، انسان جب مٹی میں مل جائے گا تو کون ان کو زندہ کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسرا نظریہ ہے جو آخرت کے انکار کے حوالے سے کچھ لوگوں کا ہے، اور اس نظریے کا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اگلی آیت میں رد کر دیا، فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات اس کو زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو یہ دو نظریات۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک نظریہ جو آخرت کے انکار کے حوالے سے ہے، وہ کچھ لوگوں کا یوں ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یعنی وہ نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، واضح طور پر انکار بھی نہیں کرتے اور واضح طور پر آخرت کا اقرار بھی نہیں کرتے، بس یوں کہتے ہیں کہ ان نظن الا ظنا، ہم جو ہے آخرت کا ہمیں کچھ گمان تھا تو ہے، لیکن وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین نہیں ہے۔ پہلا جو تھے انہوں نے تو بالکل انکار کر دیا، اللہ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بس یہ زمانہ ہے، خود بہت لوگ مرتے ہیں، خود بہت زندہ ہوتے ہیں۔ دوسرا جو گروہ تھا وہ اللہ کا تو اقرار کرتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ مٹی ہونے کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے، یہ واضح طور پر اقرار بھی نہیں کرتا، انکار بھی نہیں کرتا، کہتا ہے بس ممکن ہے قیامت ہو جائے، گمان تو ہے
لیکن یقین نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی زندہ ہوگا اور قیامت آئے گی. یہ 3 قسم کے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے، یعنی ان کو یوں سمجھ لیں کہ یہ کفار میں سے یہ تینوں گروہ جنہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا اور آخرت کا تو بالکل واضح طور پر انہوں نے انکار کر دیا. اس کے مقابلے میں 3 اور گروہ بھی ہیں، یعنی وہ ایسے گروہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں ان کے تصورات عجیب و غریب قسم کے ایسے تصورات ہیں. آخرت کا انکار نہیں کرتے، وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے نظریات اور ان کے تصورات آخرت کے بارے میں کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس کی وجہ سے آخرت کا انکار ہی سمجھے ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو شفاعت باطلہ کا قائل ہے، جیسا کہ عام طور پر عیسائیوں کے اندر عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ یہودیوں کے عقائد ہیں، یا مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگوں کے ایسے عقائد ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دیوتیاں، ہمارے یہ دیوتا، ہمارے جو انبیاء یا ہمارے اولیاء یا ہمارے بزرگان دین، یہ قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے، ہمیں یعنی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو وہ ہمیں قیامت والے دن بچا لے گا، کوئی ہمیں ولی بچا لے گا، ہمارا پیغمبر ہمیں بچا لے گا. اس قسم کے نظریات. اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے. یہاں پر اس شفاعت کا انکار نہیں ہے جس کو قرآن مجید نے حق کہا یا جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تذکرہ کیا. وہ شفاعت ہے، شفاعت ہوگی، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اور خود قرآن مجید نے وہ شرائط بیان کی ہیں کہ اللہ کے پاس سفارش صرف اس کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، اور سفارش صرف وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے. تو شفاعت کی اجازت جس کو اللہ دیں گے وہ شفاعت کرے گا، جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے صرف اس کے بارے میں شفاعت اور سفارش ہو سکے گی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. تو ایک نظریہ لوگوں کا یہ پایا جاتا ہے، ایک تصور یہ ہے لوگوں کا کہ ہمارے یہ جو ہماری شفاعت اللہ کے ہاں ہمارے یہ مقربین کر لیں گے، اللہ کے جو مقربین ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے. تو قرآن مجید نے اس کا بھی رد فرمایا. اسی طرح 5واں گروہ آخرت کے تصور کے بارے میں ان لوگوں کا ہے کہ جو دولت مند ہوتے ہیں، جن کے پاس دنیا کا بہت ساز و سامان ہوتا ہے، جن کو مترفین کہا جاتا ہے، یعنی آسودہ حال لوگ، دنیا کے اندر بڑے مزے سے زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں میں سے بعض کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر دنیا میں فضل کیا، ہمیں یہاں پر سہولیات دی، ہمیں ہر چیز ہماری ضرورت کی دی، اسی طرح قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرے گا. اس نظریے کے بارے میں بھی قرآن مجید نے سورہ جو ہے اس کے اندر سورہ کہف کے اندر فرمایا. 2 آدمی کا وہ مکالمہ ہے سورہ کہف کے اندر، غالباً بھائی تھے دونوں، ایک غریب بھائی تھا، ایک امیر تھا. وہ غریب جو تھا وہ اللہ کے ماننے والا تھا، اور جو امیر تھا وہ اعمال اس طرح صحیح نہیں تھا. ان کا آپس میں مذاکرہ بات چیت ہو رہی تھی. تو جو امیر تھا اس نے کہا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت لاجدن خيرا منها منقلبا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی نہیں. بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی تو میں اللہ کے پاس جب لوٹ کے جاؤں گا تو اس دنیا سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا. جس طرح اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے، یہ مال و دولت دیا ہے، یہ سامان دیا ہے، میری ہر ضرورت پوری کی ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے گا. اور دلیل یہ دیتے تھے کہ دیکھو اگر اللہ ناراض ہوتا تو پھر ہمیں کیوں دیتا یہ. تو یہ اللہ کے ہم پر راضی ہونے کے اور اللہ کے ہم پر خوش ہونے کی یہ علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اتنا خوشحال بنا کر رکھا ہے. تو جس طرح دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں خوشحال بنا کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں خوشحال بنا کر رکھے گا. تو ایک آخرت کا گویا. اب یہ جو تصور ہے، ظاہر بات ہے جس آدمی کا ذہن میں یہی بات ہو کہ جو ہے اللہ بس جو ہے اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، اللہ آخرت میں ہمیں دے گا، تو وہ پھر ظاہر آزاد ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں جو مرضی کروں اپنے مال و دولت کے ساتھ. تو قرآن مجید نے اس کا بھی رد فرمایا. اسی طرح 6واں گروہ آخرت کے تصور کے حوالے سے ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان رحیم اور اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے دھوکہ کھاتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. اس چیز سے دھوکہ کھا کر وہ غلط کام کرتے ہیں
اور یہ دیکھیں اکثر ہم بھی سنتے رہتے ہیں کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہو تو اس سے اگر منع کیا جائے تو کہتا ہے یہ اللہ مہربان ہے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں جو ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، کہ تمہاری امیدوں نے جو تم نے امیدیں لگا رکھی تھی انہوں نے تمہیں جو ہے دھوکے میں ڈالے رکھا. وغرکم باللہ الغرور، اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے دھوکہ کھا لیا. اور شیطان جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کو بہت وہ کرتا ہے، انسان کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن انسان کو امید اور خوف دونوں چیزیں رکھنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خوف ہے کہ میں ہی ہوں. ان انسان کو خوف بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور امید بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل ایسی امید بنا لے کہ پھر جو ہے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، اور بالکل مایوس ہونا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو خوف بھی ہو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اور پکڑ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہو اللہ تعالیٰ سے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. تو یہ 6 قسم کے نظریات ہیں جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک بحریت اور الہادیت، یعنی اللہ کا بھی انکار اور آخرت کا بھی انکار. اور ایک یہ کہ ناممکن ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے. اور تیسرا یہ کہ جب انسان مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر کیسے زندہ ہوگا، کون اس کو زندہ کرے گا. اگر ممکن ہے ہو بھی جائے، اور یہ بھی لیکن زیادہ امید یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا، قیامت نہیں آئے گی. اسی طرح چوتھا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے جو مقرر لوگ ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے قیامت والے دن. اور پانچواں نظریہ وہ ہے کہ ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت عطا کی، اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں عطا کرے گا، ہمیں وہاں پر معاف کر دے گا. اور چھٹا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. تو یہ 6 قسم کے نظریات جو ہیں آخرت کے بارے میں پائے جاتے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ جو سورہ قیامہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 6 کے 6 نظریات کا رد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اور آگے فرمایا کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی انسان کا وہ نفس لوامہ سے کہتے ہیں نفس ملامت گر. انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے نا، جس سے کہتے ہیں بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر سے پوچھو، کیونکہ انسان کے اندر جو ضمیر ہوتا ہے کوئی کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر چور جو ہوتا ہے بظاہر ٹھیک ہے وہ چوری بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر سے ضمیر جو ہوتا ہے نا وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا. تو انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے، تو اس کو نفس ملامت گر کہتے ہیں. انسان کو اندر سے وہ ملامت کرتا ہے. کوئی بھی انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ ضمیر اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے. اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ ضمیر اندر سے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تم نے اچھا کام کیا ہے. تو فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن کی قسم. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے نفس لوامہ یعنی اس نفس کی جو انسان کو ملامت کرتا ہے اس کی قسم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. بلا، فرمایا کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ ایک ایک توڑے کو جمع کر لیں. توڑے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ توڑا جو ہوتا ہے یہ اطراف ہوتا ہے انسان کے، اور اس کو بنانا اور اس کو چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑی چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے، چھوٹی چیز ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس توڑے کو ہم اکٹھا کریں گے، اس کو بھی ہم جمع کریں گے. اور فرمایا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ قیامت کا انکار انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ لیفجر امامہ، کہ وہ اپنے فجور اور فسق و فجور اور اپنی گمراہی کو وہ آگے جاری رکھنا چاہتا ہے. ظاہر بات ہے جب انسان اپنے دل کے اندر یہ بات تصور بٹھا لے کہ قیامت آئے گی، میں نے حساب کتاب دینا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر اسے گناہوں سے بچنا پڑے گا. تو چونکہ وہ گناہوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اپنی بدعمالیوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ قیامت ہے ہی نہیں ہے، قیامت آنے والی نہیں ہے. اس لیے وہ قیامت کا انکار کرتا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتا ہے کہ کب آئے گی قیامت. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ اس وقت آئے گی کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، کہ جب آنکھیں
خیرہ ہو جائیں گی، چندیا ہو جائیں گی. جیسے یہ سورج کی طرف ہم دیکھتے ہیں نا تو آنکھیں ہماری چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں، نظر جما کے ہم نہیں دیکھ سکتے. فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی کہ جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. مطلب یہ کہ قیامت جب آئے گی تو وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان ایک جگہ پر نظر ٹکا کر دیکھ نہیں سکے گا. وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں جو ہے وہ بھاگے، بھاگنے کا راستہ ڈھونڈے گا، کہاں بھاگے. فرمایا کہ کلا لا وزر، اس وقت کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. الی ربک یومئذ المستقر، اس وقت تو بس صرف ایک ہی ٹھکانہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس وقت خبر دی جائے گی انسان کو اس نے جو کچھ آگے بھیجا، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا. بل الانسان علی نفسه بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس پر بصیرت رکھنے والا ہے، اپنے اعمال کو خود دیکھنے والا، اسے پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. ولو القى معاذیرا، اگرچہ وہ جو ہے اس وقت جو ہے بہانے بناتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اسے اپنے اعمال کا سارا کچھ پتہ ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. یہاں پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک فکر ہوتی تھی کہ میں بھول نہ جاؤں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے پڑھنے کی کوشش کیا. جب جبرائیل امین جب وحی نازل کرتے تھے تو آپ تیزی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ مطلب یہ خیال تھا کہ میں بھول نہ جاؤں، اسے یاد رکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس بات سے منع فرما دیا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دیں، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو یہ یاد کرائیں گے اور پھر اس کی مزید تشریح اور توضیح وہ بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن، ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع بھی کریں گے، ہم اس کو پڑھائیں گے بھی. فاذا قرأناه، جس وقت ہم پڑھیں اس قرآن کو، فاتبع قرآن، تو پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھیں. جبرائیل امین جب وحی لے کے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھیں. ثم ان علینا بیان، پھر اس کی مزید توضیح اور تشریح یہ بھی ہم پر ہے کہ ہم سکھائیں گے آپ کو. کلا بل تحبون العاجلہ، فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کی محبت جو ہے وہ تمہارے اندر پائی جاتی ہے. جو تم قیامت کا جو انکار کرتے ہو نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحبون العاجلہ، تم عاجلہ کو محبوب رکھتے ہو. عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، آخرت جب آئے گی تو وہاں پر فرمایا کہ بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو خوشحال ہوں گے، خوش ہوں گے. الی ربها ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سارے چہرے ایسے بھی ہوں گے قیامت والے دن کہ جو سوکھے ہوئے ہوں گے اور وہ بالکل ان کی حالت خراب ہوگی. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ گمان کریں گے کہ اب ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونے والا ہے جو ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے گا. ان کو اس وقت یہ سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا. تو کچھ چہرے وہاں پر خوشحال ہوں گے، کچھ چہرے وہاں پر اسودہ برے ہوں گے، سوکھے ہوئے ہوں گے. فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں کہ جب جان اس ہڈی تک پہنچ جائے، ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے. جب کوئی آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی جان جب نکل کر بالکل حلق تک پہنچ جاتی ہے، فرمایا اس منظر کو دیکھو، اس منظر پر غور کرو کہ وکیل من راق، اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ من راق، جھاڑ پھونک کرنے والا کہاں ہے، کون ہے. یہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو پہلے اس کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر آتے ہیں، طبیب آتے ہیں. لیکن جب ان کے بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر اس وقت لوگ کہتے ہیں کوئی دم والے کوئی بلا لو، کوئی صورت ہی پڑ کر پھونک دو اس پر. اللہ تعالیٰ اس منظر کو، اس کی منظر کشی فرمایا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وکیل من راق، اس وقت کہا جاتا ہے کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور مرنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ اب تو میں جا رہا ہوں، اب تو اس دنیا کو میں چھوڑ رہا ہوں. فرمایا کہ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے. جب جان نکلتی ہے تو پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے، پاؤں کے جو ہے انگلیوں سے نکلتی ہے، پھر پاؤں سے، پھر ٹانگوں سے، پنڈلیوں سے ایسے اوپر کی طرف نکلتی ہے. فرمایا کہ جب پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے، الی ربک یومئذ المساق، تو اس دن فرمایا کہ اپنے رب کی طرف ہی چل کر جانا ہوتا ہے.
فلا صدق ولا صلى، فرمایا کہ ان لوگوں نے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں ہے، فرمایا کہ فلا صدق ولا صلى، انہوں نے نہ تو تصدیق کی اللہ کے رسول کی اور آخرت کی انہوں نے تصدیق نہیں کی، ولا صلى، اور نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور ایک معنی یہاں پر مفسرین نے یہ کیا ہے کہ فلا صدق ولا صلى، انہوں نے نہ صدقہ کیا اور نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى، لیکن انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا اللہ کو، اللہ کے دین کو جھٹلایا، وتولى، اور پیٹھ پھیر دی، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑ کر، اولا لك فاولا، فرمایا کہ افسوس ہے تیرے لیے، افسوس ہے، پھر افسوس ہے، ثم اولا لك فاولا، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے، ايحسب الانسان ان يترك سدى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ الم یک نطفۃ من منی یمنی، اب وہ جو ہے نا کہ انسان کہتا ہے ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جمع کریں گے ہڈیوں کو، یا انسان یہ کہتا ہے کہ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، وما يهلكنا الا الدهر، ہمیں تو یہ زمانہ ہلاک کرتا ہے، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ جتنے بھی تصورات ہیں، ان تصورات کو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا، الم یک نطفۃ من منی یمنی، کہ کیا تو ایک پانی کا ٹپکا جو ہے پانی کا ایک قطرہ تھا، من منی یمنی، منی کا قطرہ تھا، یمنی جو ٹپکا دیا گیا، ماں کی رحم کے اندر ٹپکا دیا گیا، تیری تو یہ حالت تھی، ثم کان علقہ، پھر تو ایک لوتھڑا بن گیا، فخلق فسوى، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے برابر کیا، اس کے ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، اور پورا انسان بنایا، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑا بنایا، مرد بنایا، عورت بنایا، اور اس کی تخلیق کر دی، اور الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، فرمایا کہ کیا یہ اللہ جو یہ کام کر سکتا ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے ناپاک قطرے سے اس نے لوتھڑا بنایا، پھر اس میں تخلیق کی، پھر اس نے ہاتھ بنائے، اعضاء بنائے، تو یہ پورا انسان بنایا، فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر لے؟ مردہ تو بنا ہوا ہے، وہ تو تیار ہے، صرف اس میں سے جان نکلی ہوئی ہے، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر لے؟ ان تمام نظریات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رد کر دیا، اور ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان نظریات میں سے ہمارے اندر کون کون سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ چلیں یہ پہلا جو نظریہ ہے الحاد الدہریت والا، یہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، دہریت ہمارے اندر نہیں ہے۔ دوسرا جو نظریہ ہے کہ قیامت کے بارے میں شک ہونا کہ ناممکن ہے، قیامت آ ہی نہیں سکتی، چلیں یہ نظریہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ کہ شاید قیامت آ جائے، شاید نہ آئے، چلیں یہ نظریہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن اس سے اگلے جو تین نظریات ہیں یہ مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ صفات باطلہ کا عقیدہ کہ یہ جو انبیاء ہیں یا اللہ کے مقربین ہیں یہ ہماری سفارش کر لیں گے، ہمیں کوئی عمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں دنیا میں، یہ بزرگان دین ہو گئے، انبیاء ہو گئے، یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے۔ جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے، بالفرض اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو 40 دن رہیں گے، پھر وہاں سے نکل جائیں گے۔ یا کہا کرتے تھے کہ بعض انبیاء نے قربانیاں دے کر ہماری طرف سے وہ سارا ہمارا کفارہ ادا کر دیا، ہم دنیا میں جو بھی کرتے رہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ صفات باطلہ کا عقیدہ یہ ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آسودہ حال مترفین جنہیں کہا جاتا ہے کہ جن کو دنیا کے اندر آسودگی مل جاتی ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ عام طور پر مسلمانوں کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو عام طور پر بیرون ممالک میں رہتے ہیں اور بڑی عیاشیوں کے اندر وہاں پر رہتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس کیا کرنا ہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، دین پر عمل کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہاں پر خوشحال رکھا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا کرے گا۔ تو یہ ہمارے اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر یہ دولت عطا کی، یہ چیز مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری جو چیز ہے آخرت کے حوالے سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے دھوکہ کھائے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور یہ کہتے کہتے وہ ساتھ گناہ بھی کرتا جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر، میرے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے، ان میں سے میرے اندر کون سی چیز ہے، اور اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔